یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کن کو نہیں دے سکتے۔ پچھلے حصے میں ہم نے بات کی کہ زکوٰۃ کے کچھ خاص مصارف ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں اس آیت مبارکہ میں، جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے حصے میں کیا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے کچھ ایسے آداب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے ہمیں ذہن نشین رکھنے چاہیے، اور زکوٰۃ دینے سے پہلے ہمیں ان باتوں کو اپنے مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب ایک تو زکوٰۃ دینے کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جس کو دی جا رہی ہے اس کی سیلف ریسپیکٹ پر کبھی انگلی نہ آئے۔ آپ اس انداز میں اس کو زکوٰۃ دیں کہ کسی بھی معاشرتی دوسرے فرد کو اس کا پتہ نہ چلے، تاکہ اس کی جو عزت احترام ہے وہ ملحوظ خاطر رہے۔ حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے بلائیں گے۔ اس دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک اس آدمی کا بھی تذکرہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال اس حالت میں دیا کرتا تھا کہ دائیں ہاتھ سے دیتا تھا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اس کا یہی مطلب ہے، یعنی اس انداز میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور چلا ہے نا کہ کسی کو کچھ بھی دینا ہے تو 5-7 اس کے فوٹو جب تک نہیں ہوں گے اور جب تک ان کو فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالیں گے ہماری تسلی نہیں ہوتی، اور شاید اتنا ہم نے ان پر انعام اور اتنا احسان نہیں کیا ہوتا جتنی ان کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں۔ ہاں، بعض صورتوں میں یہ چیزیں مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، وہ ادارے، وہ تنظیمیں، وہ فاؤنڈیشنز جو ہیں جو یہ کام ہی لوگوں کے تعاون سے کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے لیے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں تصویریں بنا کے انہوں نے آگے پھر ڈونیشنز لینی ہوتی ہیں، فنڈ لینے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اگر وہ نہیں دکھائیں گے تو لوگ بھی مطمئن نہیں ہو پاتے۔ تو بعض صورتوں میں یہ چیزیں کسی حد تک جائز بھی ہیں، لیکن عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان چیزوں میں تشہیر نہیں ہونی چاہیے، ان کا مقصد خیر ہی ہونا چاہیے۔ اگر تو مقصد خیر ہے اور مقصد لوگوں کے سامنے تشہیر کر کے ان کی عزت نفس کو خراب کرنا نہیں ہے تو پھر تو اس حد تک یہ جائز ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ادب ہے کہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ جن کو دیں ان کی عزت نفس جو ہے اس کے پورے آپ محافظ بن دیں۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں۔ زکوٰۃ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ منگتوں کی طرح کسی کو کہنا جی وہ اس آدمی سے کہو کہ مجھے آ کے ملے اور گھر میں بلا کے اس کو کچھ عطا کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے آداب میں سے ایک یہ بھی ادب ہے کہ آپ اس آدمی کو بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو آپ زکوٰۃ کی چیز دیں یا زکوٰۃ کا پیسہ دیں۔ زکوٰۃ کے پیسے میں کیا کسی کو بتانا فرض ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ وہ سفید پوش ہوتے ہیں اور وہ زکوٰۃ لینا نہیں چاہ رہے ہوتے، اس کی بے شمار معاشرتی وجوہات ہوتی ہیں، اخلاقی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی مستحق ہے تو اس آدمی کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ لازمی دیں، چاہے اس کو آپ نہ بھی بتائیں، آپ اس کو کہیں جی کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح زکوٰۃ کے معاملات میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا ایک بڑا ادب یہ بھی ہے کہ ہم زکوٰۃ کا پیسہ ان لوگوں کو دیں جو ہمارے قریب ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے ہمسائے ہیں، جو ہمارے محلے دار ہیں۔ پہلا حق زکوٰۃ کا ان پہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا تصور یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں امراء جو ہیں وہ غرباء کو ادا کریں تاکہ ان کی غربت میں کمی لائی جا سکے۔ اب لاہور کی زکوٰۃ کراچی بھیجنا، کراچی کی زکوٰۃ جو ہے وہ قصور میں بھیجنا، قصور والے زکوٰۃ اپنی وہ شیخ پورہ میں بھیجیں، تو اس طرح کم از کم جو ایک شفافیت کا پہلو ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ میں شفافیت یہ اس لیے ضروری ہے کہ ویسے تو ہم نے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سائل کا بھی حق رکھا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ہے، اور پھر اور آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ سائل کو دینے کا حکم دیا ہے، تو کوئی بھی سائل ہو اس کو دینے سے زکوٰۃ تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ مگر زکوٰۃ کے جو آداب ہیں نا ان میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے کہ آپ جس کو جتنا جانتے ہیں نا اس کا اتنا زیادہ خیال رکھیں، اور جس آدمی کو آپ نہیں جانتے امکانی حد تک، اور خاص کر آج کے دور میں زمانہ آپ کے سامنے ہے کہ خیانت، بددیانتی عام ہے، حتیٰ کہ
بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں اور دیندار طبقے میں بھی خیانت اور بددیانتی کے واقعات جب ہم سنتے ہیں، یعنی ہم زوال کی بدترین حالت میں یا وادی میں گرے ہوئے پڑے ہیں اس وقت، تو امکانی حد تک موجود ہے کہ کوئی بھی آدمی مال بٹورنے کے لیے، غلط بیانی کرنے کے لیے اپنا رخ بدل کے، فیس چینج کر کے وہ ہم سے پیسہ مانگا، امکانی حد تک موجود ہے۔ تو اس لیے جن کا آپ کو کنفرم ہے کہ یہ آدمی مستحق ہیں، آپ سال بھر ان کو جانتے ہیں، آپ زندگی ان کے ساتھ گزار رہے ہیں، تو ان میں تو آپ کو دھوکہ نہیں ہو رہا نا۔ تو اسی لیے پہلا حق بھی ان کا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں۔ رشتہ داروں سے مراد وہی رشتہ دار جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں زکوٰۃ کے مصارف میں۔ وہ فقیر ہے، مسکین ہے، ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی، مقروض ہیں، قیدی ہیں وغیرہ، تو ان کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دیں۔ پہلا حق رشتہ داروں کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا نا کہ رشتہ دار کو زکوٰۃ یا صدقہ دینا یہ دوہرا اجر ہے۔ ایک اجر صلہ رحمی کو پورا کرنے کا، اور دوسرا اجر اللہ کی راہ میں مال عطا کرنے کا۔ تو گویا کہ عام بندے کو اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا کہ رشتہ دار کو دینے کا اجر ہے۔ اسی طرح ہمسائے ہیں، ان کے حقوق زیادہ ہیں، اسی طرح محلے دار ہیں تو ان کے حقوق زیادہ ہیں۔ اب زکوٰۃ کن کو نہیں دی جا سکتی؟ اگر کوئی آدمی فقیر مسکین بھی ہو، اس کے باوجود بھی کس کو زکوٰۃ نہیں لگتی؟ نمبر ایک تو جو بنو ہاشم ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے خانوادے سے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جن کی کفالت ہم پہ فرض کی گئی ہے، اور ماں باپ کی کفالت اولاد پہ فرض ہے، یعنی اولاد اگر کام کر رہی ہے تو ماں باپ کو کھلانا پلانا یہ اولاد پہ فرض ہے، تو بچے اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اولاد کی پرورش یہ ماں باپ پہ فرض ہے، والدین زکوٰۃ کا پیسہ اپنی اولاد کو نہیں کھلا سکتے۔ جن کی کفالت ہم پہ فرض نہیں ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ بیوی کی کفالت اس کے شوہر کے ذمے ہے، لیکن شوہر کی کفالت بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ اگر شوہر وہ کمزور ہو، مقروض ہو، فقیر مسکین ہو، اور بیوی کو اللہ نے مالدار بنایا ہو، یا اس کے پاس سونا ہو یا اور کوئی پراپرٹی ہو، ملکیتی چیزیں ہوں، اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو، تو اگر وہ زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے دے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، اور بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ شوہر کی کفالت کرنا یہ بیوی پر فرض نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایک موٹی سی بات یاد رکھیے کہ جن کی کفالت ہم پہ لازم کی گئی ہے ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا پیسہ ہم مساجد کو بھی نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے مصارف کی اگر ہم بات کریں تو ان میں تمام کو اگر ہم دیکھیں تو ایک ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ہے کہ انسانیت کے اندر جو غربت ہے اس میں کمی لائی جا سکے۔ خاتمہ تو ممکن نہیں ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے، نہ ہی اللہ کی مسلطوں کے مطابق ہے۔ اللہ کی مسلطیں ہیں، غربت اللہ نے پیدا کی ہے، امیری اللہ نے پیدا کی ہے، تو غربت ختم نہیں ہو سکتی، یہ بات یاد رکھیے۔ غربت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ تو مساجد کو پیسہ دینے سے جو غریب ہیں، غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کو تو کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ بات درست ہے کہ آپ مساجد کو پیسہ دے کے آپ جو صدقے کا پیسہ دے سکتے ہیں، جو نفل وہ صدقہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، اور آپ جو بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں بڑا عظیم اجر ہے اس کا، بڑا اللہ نے اس کا اجر و ثواب رکھا ہے، بڑا اس کا مرتبہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کو نہیں لگ سکتا، ہاں مدرسے کو لگ سکتا ہے، اور مدرسے کو اس لیے لگ سکتا ہے کہ مدرسے کو صرف کوئی چار دیواری کو نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو پیسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن مدرسے کو زکوٰۃ جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے در و دیوار میں جو اسٹوڈنٹ رہ رہے ہوتے ہیں، مسجد اور مدرسے میں یہی فرق ہے کہ مسجد سے مراد جہاں پہ صرف 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اور مدرسے سے مراد جہاں پہ باقاعدہ طور پہ تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام ہے۔ پھر مدرسے میں زیادہ تر جو مدارس ہیں وہ ہیں کہ جہاں پہ ہاسٹل کی سہولت موجود ہے، وہاں پہ بچے رات کو بھی رہتے ہیں، بیرونی بچے ہوتے ہیں دور دراز سے آئے ہوئے، اور وہ بچے فقیر بھی ہوتے ہیں، مساکین بھی ہوتے ہیں، مسافر کیٹیگری پر بھی پورے اتر رہے ہوتے ہیں، ابن السبیل میں بھی وہ آ رہے ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، اور فی سبیل اللہ میں بھی وہ پورے اتر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے مدارس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور مدارس میں زکوٰۃ دینے کا جو جواز ہے وہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو بچے ہیں ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے، وہ دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، وہ فقراء ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مسجد مدرسے میں
بچے وہاں پہ نہ پڑھتے ہوں اور وہاں پہ تعلیم کا اہتمام نہ ہو تو پھر وہ مدرسہ کیسے؟ یا وہاں پہ جو بچے ہیں وہ رات کو نہیں رہتے، ان کا کھانا تیار نہیں ہوتا اور وہ لوکل بچے ہیں گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو پھر بھی ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور ہاسپٹلز کو بھی ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے دیتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی زکوٰۃ کی مدات میں سے میڈیسنز دیتے ہیں جو فقیر مسکین وہاں پہ آئے ہوتے ہیں علاج معالجہ کرانے کے لیے۔ آخری صرف اس ضمن میں گزارش یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ جس طرح ہماری کچھ بدنی ضرورت ہیں، جسمانی ضرورتیں ہیں، اسی طرح ہماری کچھ روحانی ضرورتیں بھی ہیں۔ جسمانی ضروریات ہماری پیسہ پوری کرتا ہے، کھانے پینے سے صحت مند انسان ہو جاتا ہے، اور جو روحانی ضرورتیں ہیں وہ علم دین پوری کرتا ہے۔ روحانی ضرورتیں وہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح آپ نے معاشرے کے اندر جو اخلاقیات ہے، اس کا جو بگاڑ ہے، جو معاشرے کے اندر جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں ان کا کس طرح سدھار ممکن ہے، اور جس طرح ایک غریب عام آدمی کو پیسہ دے کے آپ اس کی جسمانی ضروریات پوری کر رہے ہیں، تو جن مدارس میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان مدارس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے کے آپ اس معاشرے کی جو روحانی ضرورت ہے، جو اس کی جو اصلاح کی بات ہے، یا جو معاشرے کا سدھار ہے وہ جہاں سے ممکن ہونا ہے، وہ باہر کیف مدارس سے پڑھے ہوئے بچے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جنہوں نے صرف اور صرف 8-10 سال صرف دین پڑھا اور کچھ نہیں پڑھا، تو اگر آپ اپنا پیسہ مدارس کو دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کی زکوٰۃ کا ایک بہترین مصرف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مال میں سے جو فرائض ہیں اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔